بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2۔ اللہ رب العزت نے اپنی ان دو صفات رحمان اور رحیم کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ آج ہم اسی دو آیتوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمیں رحمان کو سمجھنا پڑے گا، رحمان کے کیا معاملات ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رحمان کا جو تعلق ہے، رحمان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جب رحم کو پیدا فرمایا، اور رحم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عورت کے پیٹ میں جہاں پر بچہ فرٹائل ہوتا ہے، جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، اس کو 7 پردوں میں رکھا ہے تاکہ کسی کی وہاں رسائی نہ ہو سکے، اور وہ محفوظ ترین مقام اللہ رب العزت نے عورت کا بنایا ہے، جہاں سے رحم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی رحم کو سامنے رکھتے ہوئے اسی مناسبت سے رحمان کی صفت اپنی ظاہر کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم صلہ رحمی کا جو ہے اس کا قطع تعلق نہ کرو، صلہ رحمی مت توڑو۔ جو شخص صلہ رحمی کو توڑے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا، اور جو صلہ رحمی کو قائم رکھے گا، جوڑ کے رکھے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے اپنے تعلقات جوڑ کے رکھوں گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ رحمان کی جو صفت سے بات بازی ہوئی کہ کتنی بڑی اہم یہ صفت ہے، جس کا ایک حصہ ماں کے پاس ہے اور دوسرا حصہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسی طرح رحمان کی جو صفات ہے وہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر شخص کو اپنی رحمانی صفت کے ذریعے سب کو بانٹ رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کو رزق بھی دے رہا ہے، اس کو جوانی بھی دے رہا ہے، اس کو علم بھی دے رہا ہے، اس کے معاملات میں بھی آسانی فرما رہا ہے۔ اسی طرح مسلمان ہے تو مسلمان کے بھی سارے معاملات اللہ رب العزت رحمانی صفات کے حوالے سے، صفت کے حوالے سے اس کو پورا فرما رہا ہے۔ اگر مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو وہ بخش بھی رہا ہے، اس پہ رحم بھی کر رہا ہے، اس بخشش بھی کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا، پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے رحمانی صفت کے ساتھ مخلوق کے کام آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو رحیم کی جو صفت ہے وہ بالکل الگ ہے، اس میں لمٹ ہے، اور وہ لمٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحیم کی جو صفت ہے اس میں صرف اور صرف مسلمان اور مومنین کا حصہ ہے، اور کفار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محشر والے دن اللہ رب العزت جو ہے اپنی رحیم کی جو صفت ہے وہ صرف مسلمان اور مومنین کے لیے اس کو راستہ کرے گا، اس کو اس سے بخشش پیدا فرمائے گا، بخشش کرے گا، اور کفار یا غیر مسلم کا محشر والے دن اس صفت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی اہم اور کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو رحمانیت کو دنیا میں سب کے لیے عام کر دیا، اور رحیم کی جو صفت ہے اس کے لیے صرف محشر والے دن مخصوص کر دیا، مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لوگوں کو یہ سب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔